بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے، اور وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں، تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھانا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ نماز میں اپنا دل لگانا سیکھو تاکہ اللہ بھی تم سے راضی رہے اور دل کو بھی سکون رہے۔ ایک اللہ کی رضا ہے، ایک بندے کی رضا ہے۔ جو انسان یہ راز جان لے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا نام خوشی ہے تو وہ خوش ہے، اور جو اللہ کی رضا میں راضی نہ رہے وہ غمگین ہے۔ بس اتنا سا فسانہ ہے خوشی اور غم کا۔ جب تمہیں اس کے ہر چیز پر قادر ہونے کا یقین ہے تو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر بھی یقین رکھو، بے شک وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو ہر وقت مسکراتے اور ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یقین جانیں زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ دو چیز ہوتی ہیں جو کسی بھی انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتی ہیں، سچائی اور ایمانداری۔ کتنا خوبصورت احساس ہے یہ جب ہم اللہ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں۔ وہ پہلے سے باخبر ہوتا ہے مگر پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ یاد رکھو خواب تمہارے ہیں تو پورے بھی تم ہی کرو گے، نہ حالات تمہارے حساب سے ہوں گے نہ ہی لوگ۔ اگر آپ صحیح ہیں تو غصہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ غلط ہیں تو آپ کو غصہ ہونے کا کوئی حق نہیں۔ زندگی میں بعض مقام ایسے آتے ہیں جب نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جذبات کو دفن کر کے اپنے سے وابستہ لوگوں کی خواہشات کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ ہم سب یہی کرتے ہیں نا، انسانوں کے بارے میں اپنے گمانوں پر چلتے ہیں، یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہم غلطی کر کے بدل سکتے ہیں تو دوسرا بھی غلطی سے سیکھ سکتا ہے۔ توبہ کے دروازے پر کسی ایک انسان کا نام تو نہیں لکھا ہوتا۔ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں۔ اگر تم واقعی محبت کرنا جانتے ہو تو یقین مانو تم بے حد خوش قسمت ہو، اور اللہ تم پر بے حد مہربان ہے۔ یہ مہربانی وہ اپنے مخلوق میں سے چنے ہوئے چند لوگوں پر ہی کرتا ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنا ہی تکلیف میں رہو گے۔ خود کو مضبوط کر لو نہیں تو مصروف کر لو۔ ہر آنے والا دن چیزوں کو درست کرنے کا دوسرا موقع ہوتا ہے۔ ناقابل اعتماد دوستوں سے تنہائی لاکھ درجہ بہتر ہے۔ جب آپ پر آزمائش کا وقت آئے تو یہ مت سوچیں کہ آپ پر کتنی بڑی آزمائش ہے، آپ یہ سوچیں کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہے۔ جتنا ہو سکے لوگوں سے دعائیں لینے کی کوشش کریں، اس دور میں دعا بہت قیمتی تحفہ ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو آپ کے لیے سچے دل سے دعا کرتے ہیں تو آپ بہت امیر اور خوش قسمت انسان ہو۔ جس دعا کا خیال وہ دل سے نہیں نکالتا اس کے لیے وہ نصیب میں بھی جگہ بنا ہی دیتا ہے، اور جن کا ملنا دوبارہ ممکن نہ ہو ان کا خیال یوں دل سے نکال دیتا ہے
جیسے وہ کبھی زندگی کا حصہ ہی نہ رہے ہوں۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کیجیے، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے وہ منہ پر نہیں روح پر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیں، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرتا۔ جن کا حوصلہ اللہ ہو وہ کبھی ٹوٹا نہیں کرتے۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ دوسروں سے محبت کرنے سے پہلے اپنے آپ سے محبت کرو، دوسروں کو معاف کرنے سے پہلے خود کو معاف کرو۔ اگر تم خود سے شروعات کرو گے تو تمہیں دوسروں کے ساتھ کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ہمارا مستقبل ہمارا حال طے کرتا ہے۔ آج ہم جو کچھ کریں گے اس کے نتائج ہمیں اپنی مستقبل میں نظر آئیں گے۔ کسی کی زندگی سے یوں متاثر نہ ہوں کہ اپنی زندگی سے بیزاری ہونے لگے۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولیں، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ بھروسے کے بغیر کوئی رشتہ نہیں چل سکتا، نہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ، نہ انسان کا انسان کے ساتھ۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے اختیار میں آئی ہوئی چیزوں کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس کے اختیار میں ہم ہیں وہ ہمارے لیے کرتا ہے، ہمیں صرف اس پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ شکوے شکایتیں، روٹھنا منانا، یہ بہت انمول جذبے ہیں۔ ان جذبوں کو ہم ہر شخص پر نہیں لٹا سکتے۔ یہ وہاں جنم لیتے ہیں جہاں رشتوں پر مان ہو، یقین ہو، اور ہاں دوستی ہو یا محبت۔ جب مان ٹوٹ جائے، یقین بکھر جائے تو شکوے شکایتیں، روٹھنا منانا جیسے جذبات اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ شفا دیتے ہیں۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ یاد رکھیں، خود پر قابو رکھنا ایک طاقت ہے، سکون مہارت ہے۔ خود کو ایسے مقام پر لے آئیں کہ آپ کا موڈ کسی کی معمولی حرکت سے تبدیل نہ ہو۔ دوسروں کو اپنی زندگی کی سمت کو کنٹرول کرنے کی اجازت ہرگز نہ دیں۔ اپنی ذہانت پر اپنے جذبات کو کبھی حاوی مت ہونے دیں۔ جب تمہیں دو لوگوں سے ایک ہی وقت میں محبت ہو جائے تو ہمیشہ دوسرے کا انتخاب کرنا، اس لیے کہ پہلے سے محبت تھی ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو محبت کے لیے دوسرے شخص کی ضرورت نہ پڑتی۔